الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ کریمہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 ہے، اس کی تفسیر میں آپ نے فرمایا قال الکبائر فی الاسلام تسع، مختلف روایات میں گناہان کبیرہ کی مختلف وہ تعداد بتائی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام کی نظر میں بڑے گناہ 9 ہیں، یہاں بڑے گناہ 9 ہیں، ان میں سے اگر ایک گناہ بھی انسان سے سرزد ہو جائے تو وہ اس کی عدالت ختم ہو جاتی ہے، عدالت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 فی اللسان، ان میں سے 4 کا تعلق زبان سے ہے۔ 4 گناہان کبیرہ وہ ہے جن کو انسان زبان کے ذریعے بجا لاتا ہے یا کرتا ہے۔ ایک الشرک، وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے، زبان کے طور پر خدا کے ساتھ ذات میں یا اس کی ان صفات میں جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے ربوبیت اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانے۔ توحید اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ اور لا الہ الا اللہ میں غیر اللہ کی عبادت کی نفی کی گئی ہے، یعنی توحید کی جس قسم کے اقرار کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ توحید فی العبادت ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا معبود الا اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مانے، تو یہ الشرک، یہ ایک۔ نمبر 2 شہادت الزور، زور، اچھا اردو میں زور تو نہیں کہتے، زور کہتے ہیں، زور لگانا، طاقت لگانا۔ اچھا یہ آپ کے عربی میں زور جھوٹ کو کہتے ہیں، جھوٹ کو، فاجتنبوا قول الزور۔ کافی جمعہ کے جو پہلے خطبے میں ہم اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں وہ جھوٹ کے بحث میں اکثر اس کو کوٹ کرتے تھے، فاجتنبوا قول الزور۔ اور بعض روایات میں قول الزور کی تفسیر میں گانے کو ذکر کیا گیا ہے۔ فاجتنبوا قول الزور سے مراد یعنی گانے یا گانا بنانے جو ہے نا، وہ اسے روکا گیا ہے۔ تو جو ڈکشنری والا ترجمہ ہے وہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ کہتے ہیں کہ 3 آدمیوں کے ذریعے جو ہے نا وہ حکمران جو ہے نا رعیت کو یا وہ الناس کو اپنا حامی بناتے ہیں۔ ایران میں کہتے ہیں زر، زور، تزویر۔ زر پیسہ، پیسہ ادھر بریف کیس، ٹھیک ہے جی۔ زور طاقت کے زور سے ہے، اور تزویر دھوکہ دہی، دھوکہ دہی، یہ ان کے ذریعے جو ہے نا وہ بندوں کو حکمران پھنساتے ہیں۔ تو ایک شرک ہے، ایک جھوٹی گواہی ہے۔ قذف المحسنہ یا قذف المحسنہ، پاک دامن عورت پر الزام لگانا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا، یعنی جس طریقے سے زنا ثابت ہوتا ہے وہ طریقہ نہ ہو، یعنی جتنے گواہوں کی گواہی کے نتیجے میں زنا ثابت ہوتا ہے، اتنے گواہ نہیں ہیں جو اس مخصوص حالت کے عینی گواہ ہوں۔ اس کے بغیر ایسی ہی وہ گمان کی بنیاد پر آدمی اگر اظہار کرے، یہ قذف کے زمرے میں آتا ہے، قاف ذال فے۔ اور سورہ نور کی آیت کے مطابق جو شرعی ثبوت کے بغیر جو اظہار کرے کہ فلان خاتون نے یا فلان مرد نے یہ عمل انجام دیا ہے، اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، 80 کوڑے۔ 4 گواہ جو ہیں وہ جب تک اب عینی گواہ نہ بنے اس وقت تک صرف جو ہے نا وہ بعض اس کے خیالات کی بنیاد پر جو ہے نا وہ
یعنی گمان کی بنیاد پر کسی پر الزام لگانا، عورت پر الزام لگانا یا مرد پر الزام لگانا بدکاری کا، وہ قذف کہلاتا ہے اور اس کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ محسنہ یعنی پاک دامن عورت۔ اچھا جی، محسنات شادی شدہ عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے محسنات۔ محسنات یہ 5واں سپارہ شروع ہوتا ہے والمحسنات، اس میں حرام عورتیں یعنی جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان میں ماں، بہن، خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی وغیرہ وغیرہ۔ والمحسنات من النساء، شادی شدہ عورتیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے ایک خاتون کے 2 شوہر تو نہیں ہو سکتے، ایک مرد کی کئی بیویاں ہو سکتی ہیں لیکن ایک شوہر کے کئی، اسی لیے دیا۔ تو یہاں وہ السحر، زبان سے زہر، جادو وغیرہ کرنا، یہ بھی گناہان کبیرہ میں آتا ہے۔ اچھا، ان کا تعلق جو ہے وہ زبان سے ہے۔ وہ اثنتان فی الباطن، اور 2 کا تعلق جو ہے نا وہ باطن سے ہے۔ اکل الربا، ربا سود خوری، سود خوری کا تعلق زبان سے نہیں ہے۔ لقمہ اٹھا کے حلق میں ڈالتا ہے اور وہ حلق سے اس کو اتارتا ہے۔ اکل اموال الیتامى ظلما، یتیموں کا مال کھانا ظلم کر کے، چونکہ بعض صورتوں میں یعنی یتیم کی اگر ایک سرپرستی کر رہا ہے اور اس سلسلے میں اس کے مال میں وہ کوئی دیکھ بھال وغیرہ کر رہا ہے، تو اس سلسلے میں اگر یتیم کے مال سے استفادہ کرنا پڑے تو اس کی اجازت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا ظلم کے طور پر، اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات یتیم کا مال کھانے میں ظلم نہیں ہے، وہ ایک کچھ صورتیں ہیں دیا۔ اور واحدۃ فی الید، 9 میں سے ایک کا تعلق ہاتھ سے ہے یا قتل النفس بغیر حق، ناحق کسی کو قتل کرنا، بلا جواز کسی کو قتل کرنا۔ اگر کوئی کسی کے باپ کو قتل کر دے اور شرعی طور پر ثابت ہو جائے تو پھر شریعت نے اس بیٹے کو یہ اختیار دیا ہے یا اجازت دی ہے کہ قصاص کے طور پر باپ کو قتل کرے۔ یہ بغیر حق نہیں کہلائے گا، یہ برحق کہلائے گا، یعنی بغیر کسی جواز کے ناحق کسی کو قتل کرنا یہ ہاتھ کا گناہ ہے۔ وہ واحدۃ فی الرجل، ایک گناہ وہ ہے کہ جس کو بندہ پاؤں سے انجام دیتا ہے اور وہ جنگ اور جہاد سے فرار ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں، یہ گناہ کبیرہ میں، یہ صرف گناہ کبیرہ نہیں بلکہ جنگ احد میں جب امیر مومنین سے کہا گیا یہ باقی لوگوں کی طرح آپ کیوں نہیں بھاگے، آپ نے فرمایا اکفر بعد الایمان، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کروں؟ اور خطرناک بات ہے۔ محقن ایک الفرار من الزحف ہے، وہ واحدۃ فی الجسد، وہ واحدۃ فی الجسد کلہ۔ اچھا، اور ایک کا تعلق جو ہے وہ جس جسد سے ہے، کلہ وہ واحدۃ فی الجسد ہے۔ اب یہ کلہ حقوق الوالدین، اچھا ان میں سے ایک جو ہے نا وہ حقوق والدین بھی ہے۔ فَإِذَا أَرَدْتَ النَّجَاةَ مِنَ الْهَلَاكِ، تو اگر ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے، فَاتْرُكْ هَذِهِ الْكَبَائِرِ التِّسْعَ، ان 9 گناہان کبیرہ سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ اور یہ تو کنفرم گناہ کبیرہ ہے نا، اور اس کے علاوہ وَاجْتَهِدْ فِي الْخَلَاصِ عَنْ تِسْعَةٍ أُخْرَى، اچھا جی 9 اور گناہ ہے ان سے بھی بچنے کی کوشش کرو، یعنی وہ اتنے سنگین گویا نہیں ہے۔ 3 کا تعلق جو ہے تمہارے دل سے ہے، 3 کا تعلق تمہاری زبان سے ہے، 3 کا تعلق جو ہے وہ تمہارے اعضاء اور جوارح سے ہے۔ یہ ان کو انشاءاللہ پھر ہم کل بیان کریں گے۔ والدین کا جو آپ نے کہا ہے بڑا خطرناک ہے، حقوق والدین، تو حقوق والدین کے بارے میں حدیث ہے نا، سب نے نقل کیا ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا جی، جو 500 میل اور بعض روایات میں 1000 میل سے سونگھی جا سکے گی، اتنی تیز ہے۔ حق والدین جو ہے وہ اس کو نہیں سونگھ سکے گا۔ اور بعض روایت میں نے پڑھا ہے، حضرت نے فرمایا میرا نام سن کے صلوات نہ بھیجنے والا بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد۔